کوئی ہوگا، یہ نہیں لکھا کون تھے وہ لوگ. یسوع مسیح آیا جو شفا دیتا ہے، تو اس شخص کو ہم شفا دلوائیں. اور کیسے شفا دلوائیں؟ انہوں نے سوچا ہوگا چل میری مدد کر، ایک نے دوسرے کو بولا ہوگا چلو ہم اس کی چارپائی لے کے، تو پلان بنایا ہوگا کہ چلو بھائی ہم اوپر سے چھت توڑیں اور چھت سے وہ نیچے لٹکائیں چارپائی، تو ہم یسوع مسیح کو بولیں گے کہ اس کو شفا دے. اب ان کا اتحاد دیکھیں، ان کی یونٹی دیکھیں. چاروں نے پہلے چھت توڑی. ہو سکتا ہے ایک وہ توڑنے والا لے کے آیا ہو سکتا ہے دوسرے نے بولا ہو کہ چھت پہ لگانے کے لیے میں سیڑھی لے کے آتا ہوں، تیسرے نے بولا ہو کہ وہ جو اس کو کیا بولتے ہیں درانتی کیا بولتے ہیں جس سے وہ کرتے ہیں، نہیں وہ کیا بولتے ہیں، ہاں کہ میں وہ لے کے آتا ہوں تاکہ وہ بالے وغیرہ کاٹنے میں. پہلے زمانے میں تو ایسے پکے گھر نہیں تھے، کچے گھر تھے. اب ان کا اتحاد دیکھیں، پھر وہ یہ نہیں ڈرے کہ ہم اوپر سے اس کو اتاریں گے تو نیچے اتنی دنیا ہے، اتنی بھیڑ ہے یسوع کے پاس، تو کسی کے اوپر نہ گر جائے چارپائی، یا ہم اوپر سے پتھر گرائیں گے تو کہ کسی کا سر نہ پھٹ جائے. وہ بالکل ایگزیکٹ اس جگہ پہ لائے، اوپر سے انہوں نے نیچے کیا جہاں یسوع مسیح تھے. یہ سب ان کے اتحاد کی وجہ سے ہوا، اور وہ آدمی شفا پا گیا. یسوع نے بولا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے. یسوع مسیح نے جہاں بھی شفا دی ہے ہم دیکھتے ہیں اس نے بولا تیرے گناہ معاف. نہ صرف وہ شفا دیتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. شفا تو ملتی ہے، جتنوں کو بھی شفا دی ہے. ہم بائبل پڑھنے والے سب جانتے ہیں وہ ہمیں شفا کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اسی طرح اس شخص کو بھی خداوند نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ کس طرح ہوا؟ اس کے ایمان سے تو نہ ہوا، یہ ان آدمیوں کی وجہ سے ہوا. ان آدمیوں کی وجہ سے جنہوں نے چارپائی پہ اس کو یعنی وہ جگہ کھودی، زمین پر لٹکایا، اوپر سے چھت پر سے زمین پر. تو خدا نے ان آدمیوں کے وسیلہ سے اس آدمی کو شفا دی. ایسے جب ہم میں اتحاد ہوتا ہے، ہم میں یونٹی ہوتی ہے، تو ہمارے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اکیلے کرنا چاہیں کہ نہیں ہم یہ بھی کر لیں ہم وہ بھی کر لیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو خدا نے ہمیں بہت بڑا یہ سبق سکھایا، خدا کے کلام نے، کہ ہمیں اتحاد میں رہنا ہے، اور ہر وقت ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی میں رہیں، متحد ہو کے رہیں، ان لکڑیوں کی طرح جو گٹھے کی صورت میں. جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں دشمن کو موقع مل جاتا ہے. ابلیس تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ خدا کی خدمت جتنی بھی کم ہو کم، لیکن ہمیں خدا کی خدمت کم نہیں بلکہ بڑھانی ہے. پھر ہم ایک اور والا دیکھیں گے کہ یوحنا کا دوسرا عام خط